اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 فروری 2024 اور اتوار کا دن ہے، اور آج جو ہمارا وہی سلسلہ جو چل رہا ہے لیکچرز کا، جس میں قرآن اور سائنس کے حوالے سے، اور اس کا ایک نیکسٹ لیکچر ہے۔ آج ہمارا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک نیا اس کا آپ کہہ لیں گے باب شروع ہو رہا ہے، جس میں اب ہم کریشن آف یونیورس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے سے جو ہمارا سارا تھا وہ اسٹرکچر آف یونیورس پہ تھا کہ یہ بنی جو ہوئی ہے، اس کی ساخت کیسی ہے یونیورس کی، تو اس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ قرآن کی روشنی میں، مختلف آیات کی روشنی میں، جو اللہ نے حقائق بیان کیے ان کی روشنی میں ہم ان کو دیکھیں، سمجھیں۔ اور اس کے بعد اب جو نیکسٹ جو لیکچر ہے یا جو ہمارا ایک سٹارٹ ہو رہا ہے چیپٹر، اس میں ہم اس کو تخلیق کے حوالے سے دیکھیں گے کہ یہ کیسے عمل میں آئی ہے ساری کی ساری کائنات کی، یہ جو بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت کا جو سلسلہ جاری رکھتا ہے۔ تو میں چاہوں گا آپ سے کہ سورہ الحدید میں، سورہ الحدید کی جو پہلی 5 آیات ہیں ان میں نظر ڈالتے ہیں۔ 57 کائنات کی تخلیق، جس میں سب کچھ آتا ہے، ایک بڑا لفظ ہے کریشن آف یونیورس۔ ہاں، تخلیق کائنات کے چند پہلے شیخ صاحب یہ لے لیں، یہ وہ ہے جی۔ سورہ الحدید 57 نمبر ہے، اس کی 1 سے 5 نمبر آیات۔ 57 نمبر جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اس کا جو ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ all that is in the heavens and on the earth extols، یعنی وہ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ایکسٹال کر رہا ہے، یعنی کہ وہ سبح کر رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے۔ تسبیح جو ایک روایتی معنی ہے اللہ کی لمٹ لیس گلوری کی، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اس کی۔ اور وہو العزیز الحکیم، اور اللہ کیا ہے؟ وہ ہستی جس کی یہ تسبیح بیان کی جا رہی ہے، وہ کون ہے؟ العزیز، یعنی کہ بے انتہا طاقتور، بے انتہا طاقتور۔ لیکن اس کی جو طاقت ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر، تمام قوتوں کا مالک، لیکن وہ قوتوں کے ساتھ ساتھ حکمت پر مبنی ہے۔ اس کی حکومت جو ہے حکمت پر مبنی ہے، دانائی پر مبنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھیے گا کہ جو سبح لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے حرکت کرنا، ہر وقت سرگرم عمل رہنا۔ اگر آپ اس کے معنوں کو دیکھیں تو کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنا پرپز اسائن کیا ہے، یعنی اس کو جو مقصد اس کا تفویض کیا ہے، اس کو اسائن کیا ہے، اس کا رول، اس کے مطابق وہ ہر وقت اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے اس پہ عمل پیرا ہے، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی وہ کمی یا کجی نہیں دکھاتے۔ تو وہ اس لحاظ سے وہ اپنی سبح، اس کی جو تسبیح ہے جس کو سمجھنے کے معنوں میں وہ یہ ہوتی ہے کائنات کی ہر چیز کی، کہ وہ ہر وقت وہ پروگرام جو اس کو سائن کیا گیا ہے اس کے خالق کی طرف سے، اس پر عمل پیرا رہتی ہے، مصروف عمل ہے۔ تو اس کا ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ دوسری 2 نمبر آیت، لہو ملک السماوات والارض، یعنی جو ملک ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو حق حکومت ہے۔ جی، میں نے 696 جو حق حکومت ہے، جو جس بادشاہ کا قانون اس پوری کائنات میں عمل پیرا ہے، وہ کائنات وہ اللہ وہی ہے جس کا کائنات کے اندر ہر وقت اس کا قانون جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور اس کی وجہ سے جو کائنات کی ہر چیز ہے اس کے قانون کی گرفت کے اندر ہے، حتیٰ کہ وہی اپنے قانون کے تحت زندگی دیتا ہے، یحیی و یمیت، اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اور وہ جو ہے وہ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ایسی ہستی ہے، وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کی قدریں مقرر کی، اندازے پیمانے مقرر کیے ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف مقرر کیے ہیں بلکہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس پہ حکومت اور غلبہ بھی حاصل ہے، کنٹرول ہے پورا۔
هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ لفظ جو ہے نا ان پہ بار بار غور کیجیے. هو الاول والآخر، اس ہستی کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ازل سے اب تک وہی وہ ہے. تو کوئی ایسی چیز، کوئی ایونٹ اس سے پہلے نہیں ہوا، اور کوئی ایونٹ اس کی انفینٹی سے بعد میں نہیں ہو سکتا. تو ابتدا بھی وہی ہے، انتہا بھی وہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ والظاہر والباطن. یعنی اس کے انگریزی میں لفظ ہے نا، بڑا خوبصورت دو الفاظ ہیں کہ وہی ایمیننٹ ہے اور وہی جو ہے ٹرانسینڈنٹ ہے. ایمیننٹ بھی اور ٹرانسینڈنٹ بھی، یعنی کہ اس کا آپ اس معنوں میں دیکھیں کہ قانون جو ہوتا ہے غیر مرئی سمجھ میں نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے، لیکن قانون جب نافذ ہوا ہوتا ہے نا، ہر وقت آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کائنات میں نظر آتی ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار اس قانون کی جو عملداری ہے وہ کسی خالق کے، کسی تخلیق کرنے والے کی وجہ سے اس پہ عمل پیرا ہے ہر چیز. تو آپ اس کو یعنی محسوس تو کر سکتے ہیں اللہ کو ہر چیز کے اندر. آپ کو ایمیننٹ ہے وہ ہر چیز، ہر ذرے میں. آپ کائنات کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں، آپ کو اللہ کی خالقیت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ربوبیت بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ سسٹیننس بھی کر رہا ہے ہر چیز کی، لیکن اس کے باوجود دکھتا نہیں ہے. ہماری آنکھوں سے وہ مستور ہے، ہمیں وہ دکھتا نہیں. اور اس کی وجہ بہت بڑی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. اس لیے اسے کہتے ہیں وہ ٹرانسینڈنٹ ہے. ٹرانسینڈنٹ یعنی اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. جی ٹرانسینڈنٹ آگے جی. اچھا اب آگے ذرا دیکھتے ہیں اس کو. تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور وہی وہ ذات ہے جو ابتدا اور انتہا اسی کے پاس ہے، وہی ایمیننٹ ہے اور وہی ٹرانسینڈنٹ ہے. وہ ہر چیز کے اندر پنہا بھی ہے اور اس کی ذات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دکھتا نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور وہی وہ ہستی ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اس نے علم سے اپنے احاطہ کیا ہوا ہے ہر چیز کا. اور اگلی آیت جو ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. اور وہی ذات ہے جس نے کیا کیا ہے؟ تخلیق کی ہے آسمانوں کی اور زمین کی 6 ادوار میں. 6 ادوار میں. ایام از اے لینتھ آف ٹائم، تو آپ اس کو ادوار کہتے ہیں، ادوار کہتے ہیں. ان کا آگے بہت تفصیل سے ذکر آئے گا، ابھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ثم استوى علی العرش. اور جب تخلیق کر لی تو اس کا ہر چیز کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اس کے پاس. اور یعلم، آگے ذرا دیکھیے گا کنٹرول کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. He knows all that enters the earth and all that comes out of it, as well as all that descends from the skies and all that ascends to them. اس کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے اور زمین سے نکلتا ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں سے اترتا ہے یا آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. And he is with you whenever you may be, wherever you may be. یعنی جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. And God sees all that you do. ہر چیز اس کو پتہ ہے. اس چیز کا اگر ہمیں ادراک ہو تو ہمارا تقویٰ خود بخود ہم تقوی کی حالت میں چلے آتے ہیں. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. He makes the night grow longer by shortening the day. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. His is the dominion. یعنی دوبارہ یہ وہی بات جو اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر چیز کا قانون، حق اس کی حکمرانی جو ہے اس کے مطابق اس نے ہر چیز کو اپنے قوانین کے اندر جکڑ رکھا ہے. ہر چیز جو ہے اس کی ملک میں آتی ہے، ملکیت میں آتی ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
اینڈ آل تھنگس، ہر چیز گو بیک انٹو گاڈ ایز دیئر سورس. ہر چیز کا سورس جو ہے، جو بنانے والا ہے، تخلیق کار ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی ذات ہے. تو یہاں تک ہم ذرا لے کے اب ذرا تھوڑا سا آگے سائنس کے حوالے سے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو. ہم یہ جو بار بار ذکر آتا ہے نا کہ یہاں سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو میں بار بار تھوڑا سا پہلے ایمفیسس دے رہا ہوں اس بات پہ کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، یعنی وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے. اس چیز کی کو جب آپ رکھ لیتے ہیں نا ذہن کے اندر، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو الٹیمیٹ کاز، ہر چیز کا کاز ہے، جو ہم فزکس میں ہمیشہ یا سائنس میں دیکھا جاتا ہے، کاز اینڈ افیکٹ، کس چیز کی وجہ سے دوسری چیز ہوتی ہے. تو سائنٹسٹ اس کاز اینڈ افیکٹ کی وجہ سے ہی دیکھتے ہیں کہ تحقیق کرتے ہیں کہ ہر چیز کی وجہ کیا ہے، وجہ ایگزسٹنس کیا ہے، اور وہ اس کے پھر وہ سورس تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن ہر چیز کا جو الٹیمیٹ سورس ہے وہ اللہ کی ذات. اس کے بعد جو ہے وہ باقی سب کام آگے سے شروع ہوتے ہیں، سلسلے شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ دنیا ختم ہو گئی ہوگی، یعنی ایک تو وجود میں آئی، اور اس کے بعد جب ہم بالکل ختم ہو جائے گی ہر چیز، تب بھی اس کی ذات باقی رہے گی. اور وہی جو ہے ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، وہی ایمیننٹ ہے. آپ کائنات کی ہر چیز میں، اب جو ہم ابھی دیکھیں گے بھی چند مثالیں چیزوں کی، اس کے اندر آپ کو وہی چیز پنہا نظر آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حکمران ہے جس کے قوانین کے اوپر ہر چیز عمل پیرا ہے، اور وہی جا کے لیکن دکھتا نہیں ہے، اور وہ ہمارے سے اوجھل بھی ہے، ٹرانسینڈنٹ ہے. یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تو ساتھ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کریشن جو کرنے والا ہے 6 ادوار میں اللہ کی ذات. لیکن ابھی یہ بات ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ اس میں لے کے جائیں گے اپنے لیکچر کے اندر. فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ جو یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، یعنی ایک تو اللہ نے جو تخلیق کی ہے سماوات اور عرض کی، اس کی تخلیق کا بھی ہم اس میں انشاءاللہ روشنی پہ اس کی گہرائی میں جائیں گے چیزوں لفظوں کی. لیکن اس کی تخلیق کی وجہ سے یہ جو عمل، یعنی جو یہ سائیکلز چل رہے ہیں کائنات کے، یونیورس کے، لائف کو سسٹین کرنے کے لیے، زندگی کو نشو و نما دینے کے لیے زمین کے اوپر، ان سائیکلز پہ ذرا غور کرتے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لکھے ہیں نا، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، چوتھی آیت. اس پہ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. ہمیں بڑا اچھی طرح ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے تھوڑا سا، اور ہم آگے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہیں اس کا کچھ ہمیں ادراک اب ہو گیا لفظی طور پہ. یعنی اس کا جو روایتی ترجمہ ہے وہ بھی جو ہمارے سننے میں آتا ہے، جو عام طور پہ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے پانی جو ہے اس کی وجہ سے نباتات اگتی ہیں، اور نباتات ہم لوگ کھاتے ہیں. جنرلی اس کو اس معنوں میں لیا جاتا ہے. لیکن یہ جو الفاظ ہیں، یہ ان کا جو اگر آپ دیکھیں ان کا اسکوپ جو ہے، ان کا جو بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اس لیے کہ آسمان سے بے تحاشا چیزیں نازل ہوتی ہیں. کچھ تو ہم نے ذکر بھی پڑھا تھا کہ بے تحاشا ریڈیشنز آسمان سے نازل ہوتی ہیں زمین کی طرف. ان میں سے بہت سی جو ہائی انرجی ریڈیشنز ہوتی ہیں، جن میں زیادہ طاقت والی ریڈیشنز ہوتی ہیں، اس کو زمین واپس بھیج دیتی ہے، ریفلیکٹ کر دیتی ہے. لیکن گرمی اور روشنی اور بہت سی ریڈیو ویوز وہ زمین میں آ جاتی ہیں، داخل ہوتی رہتی ہیں. اسی طرح زمین اور فضا کے درمیان میں مادے کا بھی ایکسچینج ہو رہا ہوتا ہے، جو ہم نے شاید لاسٹ لیکچر میں دیکھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جو آسمان سے جو ہم ریسیو کرتے ہیں بہت سی حرارت بھی اور روشنی بھی، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر بہت سے سائیکلز اس کی وجہ سے چلتے ہیں، بہت سے اثرات پیدا ہوتے ہیں. یعنی ہر ذرہ جو ہوتا ہے وہ ان ریڈیشنز کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. کس طرح متاثر ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل جتنا آسمان، یہ جو پانی ہماری جو کرہ ارض پہ پھیلا ہوا ہے پانی، اس پہ جب یہ ریڈیشن یا گرمی آتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، اور وہ بخارات ہواؤں کے ذریعے پہاڑوں تک پہنچتے ہیں، اور پہاڑ ان کو روک کے اس کی وجہ سے وہ ٹھنڈا ہوتی ہے اور وہ دوبارہ سے پانی بن کے گرتی ہے، اور سٹیمز اور اس کے اندر جاتی ہے، اور وہاں پہ زمین اس کو ایبزارب کرتی ہے، اور ایبزارب کرنے کی وجہ سے نباتات اگتی ہیں، اور نباتات جہاں پہ بھی پانی ہوگا وہاں پہ نباتات اگیں گی، اور وہاں پہ حیوانات
یا انسان وہاں پہ ارد گرد بسیرا کرتے ہیں. یہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور وہی نباتات اور وہی حیوانات جب مرتے ہیں تو وہ دوبارہ اسی مٹی میں واپس چلے جاتے ہیں اور وہی اپنا مادہ جو ہے واپس ریٹرن کر دیتے ہیں اسی زمین کو. تو یہ ایک سائیکل کنٹینیوسلی موت و حیات کا جاری ہے اور مسلسل چل رہا ہے. اس کو اگر ہم نے دیکھنا بھی ہو تو ہم تھوڑا سا, اگر آپ کی اجازت سے میں 6:95 کی طرف $172 172 پیج نمبر. کیا بول رہے ہیں ذرا 172. اچھا 172 172 صفحہ سورہ الانعام 6/172 695 ذرا یہ جو ہے نا صفحہ 172 95 نمبر آئے. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون. Verily God is the one who cleaves the grain and the fruit kernel asunder. اللہ وہ ذات ہے جو کیا کرتی ہے, یہ بیج کو پھاڑتی ہے یا جو فروٹ کا جو گٹلی ہوتی ہے اس کو پھاڑتی ہے, bringing forth the living out of that which is dead. یعنی اس چیز کو زندگی دیتی ہے جو کہ مردہ ہے یا بے جان ہے. And he is the one who brings forth the dead out of that which is alive. یا جو زندہ ہے اس میں سے مردہ چیز کو نکالتی, یعنی جاندار مادے میں سے بے جان مادہ کو نکالتی. یہ وہ ذات ہے جو اللہ ہے. This then is God, this is and yet how perverted are you, your minds. حالانکہ تم لوگ کتنے افک کے اندر مبتلا ہو تم لوگ. یہ ذرا اس پہ ہم غور کرتے جاتے ہیں ان چیزوں کو. پلیز اپنے لفظ جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طبعی زندگی اور یہ جو آپ کی زندہ دنیا ہے, یعنی جس کے اندر ایک کنٹینیوس سائیکل چل رہا ہے, اس کے لیے تھوڑا سا میں کچھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نا ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ زمین کے اوپر مادے کی کیا فارمز ہیں. مادہ جو ہے 3 حالتوں میں زمین پہ آپ کو ملتا ہے. ایک مادہ آپ کو ملتا ہے ہائیڈروسفیئر میں, پانی کی شکل میں آپ کو ملتا ہے. بے تحاشا پانی جو ہے زمین کے اوپر بھی موجود ہے, آسمان میں ہواؤں کے اندر موجود ہے, پانی زمین کے نیچے موجود ہے. اسی طرح سے جو دوسری فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اسے آپ اس فارم کو کہتے ہیں, مادے کی اس فارم کو کہتے ہیں ہائیڈروسفیئر. دوسری فارم جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لیتھوسفیئر, یعنی جو باقی سارا مادہ ہے وہ آپ کو راکس میں, پتھروں کی حالت میں, مٹی کی حالت میں, چٹانوں کی حالت میں, پہاڑوں کی حالت میں ملتا ہے. اور تیسرا اس کو لیتھوسفیئر کہتے ہیں. اور تیسری جو حالت ہے وہ ہے ایٹموسفیئر. ایٹموسفیئر ہوا کا وہ سارا حجم ہے, کرہ ہے جس نے زمین کو گھیرا ہو. یہ تینوں کے باہمی انٹریکشن کی وجہ سے زمین کے اوپر یہ چل رہی ہے, زندگی چل رہی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہائیڈروسفیئر میں کیا ہوتا ہے, جو بڑی میں پہلے بھی بات کی ہے کہ جو زمین کے اوپر جو بھی یہ جو ہماری گرمی کی ریڈیشنز آتی ہیں سورج سے, اس کی وجہ سے اس سے آسمان کے اوپر بخارات اٹھتے ہیں. ایک بار میں ایڈ کر لوں انہیں. یہ فارق کو ذرا کھولو. فارق جی میں اس پہ آتا ہوں ان شاء اللہ. پانی جب اٹھتا ہے آسمان سمندر کی سطح سے, جی ہائیڈروسفیئر کی ہم بات کر رہے تھے.
کہ پانی جب اٹھتا ہے آسمان کی طرف سمندروں کی سرفیس سے، اور وہاں سے اٹھتا ہے یا اسٹریم سے کسی بھی جگہ پہ، نہروں سے، دریاؤں سے، کسی بھی جگہ سے، وہ پانی جب فضا میں جاتا ہے تو وہ فضا کے اندر جا کے ایک یا تو وہ ہائٹ کی وجہ سے ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پہاڑوں کے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ، پہاڑوں کے ساتھ ساتھ جو فضا جب بلند ہوتی ہے تو پانی جو ہے، ہوا کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے اندر پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ برس پڑتا ہے اور یہاں پہ زمین کے اندر واپس آنا شروع ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے دوبارہ سے زمین میں، تاکہ نباتات ان کو یوز کریں اور ان نباتات کو ہم پھر انسان، جانور یا کسی بھی شکل میں اس کو استعمال کریں. یہ سارا جو سفیر ہوتا ہے، یہ چکر جو ہوتا ہے، اس کو پانی کا چکر کہتے ہیں. لیکن آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ یہ سائیکل جو کہ انتہائی ضروری ہے ہماری لائف کو سسٹین کرنے کے لیے، یہ بالکل ممکن نہیں ہے انٹل لیس کہ وما ینزل من السماء والا جو پہلو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کہ آسمانوں سے جو ریڈیشنز نازل ہو رہی ہیں ان کی بدولت ہماری زمین پہ یہ والا ایک سائیکل چلتا جا رہا ہے. اچھا، خالی یہ نہیں ہوتا، زمین کے یہ جو سمندروں کے اندر بھی جو لائف جو رہتی ہے، جو مچھلیاں رہتی ہیں، آبی جانور جنہیں آپ کہتے ہیں، آبی حیات، اس کی بھی جو زندگی ہے وہ اسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو پانی کے اندر مختلف لیئرز کے اندر مختلف ٹیمپریچر ہوتا ہے اور وہ نمکیات کا لیول ہوتا ہے اس کے اندر مینٹین ہو رہا. تو وہ لائف بھی اس پانی کے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر اس لیے سسٹین کر رہی ہے کہ وہاں بھی ریڈیشنس کی وجہ سے ڈفرینٹ لیول آف ایبزارپشن ہو رہا ہے اس کے اندر. اس کی ایک ڈفرینٹ اس کی ڈیٹیل ایک چیز کی. لیکن چاہے وہ زندگی زمین کے اوپر ہو، چاہے زمین کے نیچے ہو، چاہے وہ پانی کے اندر ہو، وہ اسی سائیکل کی وجہ سے جو ریڈیشنز ہماری اتر رہی ہیں وہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اس کا ہائیڈروسفیئر کے اندر ایک اور بہت بڑا جو پورشن ہے وہ ہے جو ہماری نارتھ اور ساؤتھ پولس کے اوپر آئس جمع ہوئی ہے، جس کے بارے میں آج کل بہت بات بھی ہوتی ہے کہ گرمی بڑھنے کی وجہ سے یہ آئس پگھل رہی ہے اور آہستہ آہستہ پانی کی وہ برف کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے زمین کے دونوں کونوں کے اوپر. یہ بہت خطرناک عمل ہے. یہ ایکچولی لاکھوں سال کے اوپر محیط ہوتا ہے. یہ لاکھوں سالوں میں جا کے یہ برف جمتی ہے اور اس کے بعد کچھ ایسے بھی زمین کے اوپر حالت آتا ہے، وقت آتا ہے جب یہ بالکل پگھل کے ختم ہو جاتی ہے. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ پودوں پہ اور ہماری اپنی زندگی کے اوپر ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی پچھلے 100 سال کے اندر جو انسان نے کی جو انڈسٹریلائزیشن کی ہے اور جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ان لوگوں نے زمین کے فضا میں داخل کر دی، اس کی وجہ سے یہ سارا جو بیلنس ہے فضا میں خراب ہو گیا گیسز کا. اور یہ عمل بری طرح سے وہ خراب ہونے کی وجہ سے جو برف ہے وہ بے تحاشا فاسٹ اسپیڈ سے پگھل رہی ہے. اور نتیجہ یہی ہوگا کہ ہماری اپنی جو زندگی ہے آنے والے کچھ عرصے کے اندر وہ شاید بہت بری طرح متاثر ہو ہماری اگلی نسلوں کے لیے. تو اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اب ہم بات کر لیتے ہیں. ایک سفیئر ہم نے سمجھ لیا کہ ہائیڈروسفیئر کیا ہے، سائیکل کیا ہے. لیتھوسفیئر ایک اور سفیئر ہے جس کے اندر بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے پانی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسے زمین میں بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہاڑی سلسلے یا پہاڑ جو کہ اب آج کل ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑی سلسلے، جیسے کہ جس میں ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے، راکیز ہے، اینڈز ہے، ایلپس ہے، یہ 75 ملین سال پہلے بنے. اس سے پہلے یہ نہیں تھے. اس سے پہلے والے پہاڑ ختم ہو چکے ہیں، پرانے پہاڑی سلسلے ختم ہو چکے ہیں. یہ 75 ملین سال پہلے بنے. اب اندازہ کریں کہ ہم جو پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، اس کا اتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ہمالیہ کے سائڈ پہ رہ رہے ہیں. ان کے پچھلی والی سائڈ کے اوپر صحرائے گوبی ہے، دنیا کا سب سے بڑا صحرا، کیونکہ اس لیے کہ ساری ہوا بخارات والی وہ پہاڑ روک لیتے ہیں اور پچھلی سائڈ پہ جو ہے وہ ہارڈلی معمولی سی بارش ہوتی ہے. نتیجہ کہ وہاں صحرا ہے. تو جہاں بھی یہ پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو روکتے ہیں اور پانی کی وجہ سے نباتات اور حیوانات وہاں پہ زندگی فلرش ہوتی ہے. اور دوسرا پھر جو تیسرا ہم جو سلسلہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایٹماسفیئر. ایٹماسفیئر میں ہمیں پتہ ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں سرفیس کے اوپر، پانی کی سرفیس کے اوپر اسی اسپیڈ سے جس اسپیڈ سے یہ سمندر کی لہریں کرتی ہیں گردش. سمندر کی لہریں جو ہوتی ہیں وہ ہواؤں کے اندر ارتعاش پیدا کرتی ہیں، تیزی سے اس کی اسپیڈ کو انکریز کرتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، ایک تو اور گرم بخارات کو وہ اٹھاتی ہیں اور پھر ہوائیں اپنا جو مقصد جو ہم بات کر رہے تھے وہ پورا کرتی ہیں.
اسی ہواؤں کے جو سلسلوں کو جو پوری کائنات میں ڈفرینٹ طرح کے ونڈ سائیکلز چل رہے ہیں، اسے جس کی وجہ سے زمین کا جو ٹیمپریچر ہے اعتدال کے اندر ہے اور موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہم اس کو ایک آیت یا دو آیات آپ اس میں لے لیجیے. پہلی ایک آیت ہے 2:164 سورہ بقرہ. سورہ البقرہ. نمبر صفحہ جی صفحہ نمبر 31 آیت نمبر 164. آیت 164 صفحہ نمبر 31. جی ہاں جی، سب نے نکال لی. جی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. Verily in the creation of heavens and of the earth and the succession of night and day، یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں، اور and in the ships that speed through the sea with what is useful to man، اور یہ جو کشتیاں جو چلتی ہیں انسان کے لیے فضل کو لے کے، and in the waters which God sends down from the sky، اور جو پانی آسمان سے اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، اور اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے؟ giving life thereby to earth after it had been lifeless، وہ زمین کو رویدگی دیتی ہے، زندگی دیتی ہے جبکہ وہ مردہ پڑی ہوتی، and causing all manner of living creatures to multiply thereon، اور اس کی وجہ سے وہاں بے تحاشا جنگلی حیوان اور انسان ملٹیپلائی ہوتے ہیں، کریچرز وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں. اینڈ ان دا چینج آف دا winds، اور تصریف الریاح، یہ جو بار بار ہواؤں کا ایک پیٹرن چل رہا ہے نا، پیٹرن چینج چل رہی ہے، سائیکل چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اینڈ دا کلاؤڈز دیٹ رن دیئر اپوائنٹڈ کورسز بٹوین اسکائی اینڈ دا ارتھ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے کہ بادلوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے مسخر کر دیا، جکڑا ہوا ہے، تسخیر کیا ہوا ہے زمین کے درمیان میں اور آسمان کے درمیان، تاکہ وہ اپنا یہ جو مقصد اللہ نے جس کو ہم کے لیے اسے لگایا ہوا ہے وہ کیری آؤٹ کرتے رہیں ان ہواؤں کی مدد سے. قابو کیا. جی قابو کر رکھا. In all this there are messages indeed for people who use their reason، یعنی عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. یہی چیز 45:5 میں بھی دیکھ لیجیے. چھ سو انتالیس صفحہ جی 639 اور آیت نمبر 5 نمبر آئے تھے، 45 کی 5 ہے. واختلاف اللیل، جی سورہ الجاسیہ 5 نمبر آئے تھے. واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. And in the succession of night and day and in the means of subsistence which God sends down from the skies, giving life thereby on the earth after it had been lifeless. یعنی دن اور رات کے بدل بدل کے آنے میں. And in the means of subsistence، اور اللہ نے جو ذرائع ہمیں دیے ہیں ہماری خوراک کے، which God sends down from the skies، جو اللہ آسمان سے نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے، giving life thereby to earth after it had been lifeless، زمین کو زندگی دیتے ہیں اللہ جبکہ وہ مردہ ہو چکی ہوتی ہے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدل بدل کر آنے میں، اس کے ایک پیٹرن چینجز میں، اس کے پیٹرن سائیکل میں، آیات لقوم یعقلون،
اس میں کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں ہمارے لیے. اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. سمجھ رکھنے والا تصریف. جی اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. بہرحال اس کو یہاں سے ہم ایک چیز کے ساتھ ریلیٹ میں یہاں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہی بات جو ہے نا ہمیں 6:105 میں سورہ الانعام کی 105 میں بتائی کہ قرآن کو سمجھنے کا طریقہ کار بھی یہی بیان کیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ تصریف آیات سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیات کو بدل کر لاتے ہیں تاکہ انسان اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے. 174 صفحہ 6 نمبر صورت ہے انعام، اس کی آیت نمبر 150 105 وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ. جی. یہ تو بہت عظیم یہ آپ یہ جو تصریف الریاح کی ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کو اسی سے آپ انڈرسٹینڈ اپ کر سکتے ہیں. جب آپ کے ذہن میں ہواؤں کے سائیکل کا کانسیپٹ ہے اور اس کی وجہ سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ ساری زندگی جو ہے زمین کی وہ کیا کر رہی ہے؟ رویدگی پا رہی ہے، زندگی مل رہی ہے ہم ساری لیونگ بینگز کو ہواؤں کے اس پیٹرن کی وجہ سے. اور آگے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ کار بیان کیا قرآن کی آیات کو سمجھنے کا بھی. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. And thus do we give many facets to our messages. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اپنی آیات کو بہت سی جہتیں دیتے ہیں، اس کو تصریف کرتے ہیں، ان کی بار بار پھیر کر لاتے ہیں تاکہ کیا ہو؟ اینڈ ٹو دا اینڈ تاکہ دے مائٹ سے وہ کہہ اٹھیں جو سننے والے ہیں thou has taken all this well to heart. آپ نے جو ہے نا حق ادا کر دیا ہے اس کو بیان کرنے کا. And that we might make it clear unto people of innate knowledge. اور تاکہ ہم اس کو بہت کھول کر بیان کر دیں، واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ علم رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت آپ کو اب میرا خیال ہے تصریف الریاح اور تصریف الآیات کا مطلب کلیئر ہو اور واضح ہو جائے گا ان آیات کو سمجھنا. قرآن کی جو آیات پھیلی ہوئی ہیں قرآن کے اندر ان کو ایک جا کرنا، جیسے ہم نے طریقہ یعنی اگلی آیت پچھلی کو تصدیق کر رہی ہاں ہے. ویریفائی کر. اس طرح ہمایوں جو ہے وہ بھی اپنے سرکل میں چلتی ہیں، پھیر کے گردش دے کے پانی کو لاتی ہیں گھیر کے. ایک چیز وہ میں تھوڑا سا میں آپ کا وقت لے رہا ہوں لیکن یہ توجہ طلب چیز ہے تھوڑی سی کہ یہی چیز جو ہے یہ تو ہم نے دیکھ لی کہ چکر جو چل رہے ہیں، یہ سائیکلس چل رہے ہیں جو زمین کے اندر، اس میں ایک اور طرح کی سائیکل بھی ساتھ ان کے چل رہے ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں کیمیکل سائیکلس، جو بیسیکلی جسے جب انسان جاندار جو باڈی ہے اس کی کسی بھی جاندار کے اندر دو طرح کے عمل تخلیق کے عمل چلتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ خوراک کا حصہ وہ کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں اپنی نشو و نما کے لیے، باڈی کی نشو و نما کے لیے جو خوراک کھاتا ہے انسان. اس کے ساتھ ساتھ انسان یا کوئی بھی چیز جب انرجی کنزیوم کرتی ہے تو اس کے اندر گرمی اور حرارت کی وجہ سے تخریبی عمل بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کیٹابولزم ہوتا ہے، اور جو آپ جو خوراک استعمال کرتے ہیں نشو و نما کے لیے اسے اینابولزم کہتے ہیں، اور اس سارے چیزوں کو ملا کے آپ میٹابولزم کہتے ہیں. تو میٹابولزم کے اندر بہت سا جو حصہ ہے وہ 3 اور چیزوں کا بھی اس میں ایک رول ہے جو آسمان کے اندر ایک سائیکل چل رہے ہیں جس کو کیمیکل کی سائیکلس کہتے ہیں. اس میں سب سے پہلا جو سائیکل ہے اس کو آکسیجن سائیکل کہتے ہیں. ہمیں سب کو پتہ ہے کہ آسمان کے اندر جو سب سے زیادہ ہوا کی جو ساخت ہے، کمپوزیشن ہے، اس میں سب سے زیادہ نائٹروجن، کچھ 79% اس کے اندر ہوا کے اندر نائٹروجن ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ 20% آکسیجن ہوتی ہے، کچھ 0.3% آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، اور پھر باقی اور اس طرح کی گیسز ہوں گی. اس سے مل کے ہوا بنتی ہے. وہ جو آکسیجن ہوتی ہے، اب آپ ذرا اس پہ غور کرتے جائیے گا، جب جاندار چیز آکسیجن کو اپنے اندر لے کے جاتی ہے باڈی میں تو اس کے ساتھ اس کا کیا ہوتا ہے امپیکٹ؟ ہائیڈروجن اور وہ جو آکسیجن ہوتی ہے مل کے پانی بناتی ہے، اور وہ پانی استعمال ہوتا ہے اس کے بہت سی چیزوں کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے بھی انسان کے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ پانی جو ہوتا ہے اس کی بیسیکلی وہ خوراک کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس کی وہ بہت سی فضلہ جات اور وہ دوسری تقریبی چیزیں بھی بنتی ہیں، جو وہ آسمان یا پسینہ ہمیں نکلتا ہے وہ پانی باہر نکل جاتا ہے. خوراک کا لازمی حصہ ہے. زندگی تک پانی
انسان کے جسم میں رہ کے اس کے وہ سارے نشو و نما کے اور اس کی جو ساری کی ساری باڈی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو پورا کر رہی ہوتی ہے. اور یہ اس لیے کہ کنٹینیوسلی ہم آسمان سے انہیل کر رہے ہوتے ہیں آکسیجن کو, اپنی باڈی کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور یہی جو جب انسان مرتا ہے تو وہی چیزیں واپس بھی کر دیتا ہے, مادہ واپس کر دیتا ہے زمین کو. لیکن ایک اور کام بھی چل رہا ہوتا ہے اس کے پیرلل میں, اس چیز کو کاؤنٹر بیلنس کرنے کے لیے. یہ ہوا میں کنٹینیوس جو آکسیجن کی سپلائی ہے وہ آ رہی ہوتی ہے پودوں سے, پتوں سے, درختوں سے, پودوں سے آ رہی ہوتی ہے. جی پودوں میں ایک ریورس کام چل رہا ہوتا ہے. پودے پانی لیتے ہیں, ہم پانی بناتے ہیں آکسیجن لے کے, پودے کیا کرتے ہیں اسی پانی کو توڑ دیتے ہیں 2 حصوں میں اپنی خوراک کے لیے, اور وہ آکسیجن کو ریلیز کر دیتے ہیں, اور جو ہائیڈروجن ہوتی ہے جو اس کے ساتھ, اس ہائیڈروجن کو کاربن کے ساتھ ملا کر, اور وہ سورج کی روشنی سے اس کو سورج کی روشنی جو پتوں میں جو سبز رنگ ہوتا ہے نا, اس کو کلوروفارم کی وجہ سے ہوتا ہے, کلوروفلم شاید جگہ چیز جو ایگزیکٹ نام ہے. کلوروفلم ایسی چیز ہوتی ہے جو سورج کی روشنی کو ٹریپ کر لیتی ہے, اور وہ روشنی پودے استعمال کرتے ہیں کاربن کو اور ہائیڈروجن کو ملا کر اپنی شوگر بنانے کے لیے, کھانا بنانے کے لیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, ساتھ میں اس کا بائی پروڈکٹ آکسیجن کو وہ ریلیز کر رہی ہوتی ہے آسمان کے اندر. آپ امیجن کیجئے دونوں سانس لے رہے ہیں, دونوں اپنی اپنی خوراک بنا رہے ہیں, ایک پانی بنا رہا ہے, ایک پانی کو ڈسٹروائے کر رہا ہے اپنی خوراک بنانے کی. اور وہ دونوں کے کاؤنٹر بیلنس کی وجہ سے ہمیں, اور یہ سارا کس طرح سے وہ ہو رہا ہے, اسی سورج کی روشنی کی وجہ سے. وہ سورج کی روشنی اگر کسی وجہ سے بند ہو جائے تو یہ پودوں کا فوٹو سنتھیسس کا عمل رک جائے گا, اور وہ اپنی خوراک بنانا چھوڑ دیں. وہ خوراک بنانا چھوڑیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ نہ تو اور جانور کھا سکتے ہیں اس کو, نہ انسان کھا سکتے ہیں. زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا سائیکل جو چل رہا ہوتا ہے جس کو کاربن سائیکل کہتے ہیں. کاربن سائیکل کی ہماری جتنی بھی باڈی ہے اس کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ کاربن کی وجہ سے بنتا ہے. لیکن کاربن کو انسان ڈائریکٹلی نہیں کھا سکتا. کاربن ہمیں کس طرح سے ملتا ہے, انڈائریکٹلی ملتا ہے. یعنی یہ بے جان مادہ انسان کو پودوں کی خوراک کے تھرو ملتا ہے. جب پودا اپنی خوراک بنا لیتا ہے اس کاربن کو استعمال کر کے, فضا سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے جو اپنی خوراک بنا لیتا ہے, تو وہ بے جان مادہ انڈائریکٹلی ہمارے خوراک کے ذریعے ہماری باڈی کے اندر آ جاتا ہے, اور وہ کاربن ہمارے اندر بے تحاشا اجزاء میں, چیزوں میں استعمال ہوتا ہے بنانے میں. اور پھر اسی طرح جب انسان مرتا ہے یا چیز کوئی مرتی ہے وہ کاربن واپس ریلیز ہو جاتا ہے, یا ہمارے سانس لینے کے عمل سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فارم میں ریلیز ہو کے چلا جاتا ہے واپس فضا کے اندر. تو ایک کنٹینیوس سائیکل کاربن کا بھی چل رہا ہے. اسی طرح ایک تیسرا سائیکل ہے جس کو میں شاید آخری سائیکل ہے, نائٹروجن سائیکل. ہماری باڈی میں جتنے امائنو ایسڈز ہیں, جتنے پروٹینز ہیں, نائٹروجن بیسز ہیں, بہت سے نیوکلائک جو ایسڈز ہیں وہ نائٹروجن کی مدد سے بنتے ہیں. اب نائٹروجن دو فضا میں تو بہت زیادہ ابنڈنٹ ہے, لیکن انسان یا جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں اس نائٹروجن کو یوز نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی اپنے لیے. وہ بھی کس طرح ہوتی ہے, وہ ہمیں انڈائریکٹلی پودوں کے تھرو ملتی ہے, زمین میں جاتی ہے. لیکن وہ اب آپ یہ دیکھیں کتنی زبردست اللہ کا نظام ہے کہ زمین میں یہ کام کون کرتا ہے, نائٹروجن کو فضا سے پودوں کو مہیا کرنے کا. بارش نہیں سر, پانی کرتا ہے بالکل. یعنی کہ جو فضا میں پانی ہوتا ہے نا, وہ فضا میں جو آکسیجن ہوتی ہے, اگر وہ بجلی کڑکے بہت زور کی تو آکسیجن اور نائٹروجن مل کے نائٹریٹ بنتی ہے. لیکن یہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے. فضا میں اتنی زیادہ نائٹروجن کیوں ہے؟ آپ کو یہ جان کی بڑی حیرت ہوگی کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ جو بیکٹیریا یا جرمز ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں انسانوں کے لیے. لیکن زمین کے اندر بہت سے جرمز جن نائٹریفائنگ بیکٹیریاز کہتے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مردہ چیزوں کو, یہ جو جتنی پودے مر جاتے ہیں یا دوسری انسان مر جاتے ہیں, جانور مر جاتے ہیں, ڈیکمپوز کرتے ہیں امونیا میں. اس امونیا کو ڈیکمپوز کر کے NO2 اور NO3 بناتے ہیں. NO3 از نائٹرائٹس. تو وہ اس کو پھر پودے استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک بنانے میں. اور کچھ ایسے جرمز بھی ہوتے ہیں جو اسی کو نائٹریٹ کو لے کے نائٹروجن میں کنورٹ کر کے واپس بھیج رہے ہوتے ہیں. ڈی نائٹریفائنگ انہیں بیکٹیریا کہتے ہیں. تو 4 طرح کے جرمز جو کہ بہت بڑی تعداد میں زمین میں موجود ہیں
وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ کنٹینیوسلی نائٹرائٹس یعنی NO2 بنا رہے ہیں جو نائٹروجن جاتی ہے پودوں میں اور پودوں کے ذریعے خوراک کے تھرو وہ ہم انسانوں کے اندر آتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پروٹین امائنو ایسڈز نائٹروجن بیسز نیوکلائک ایسڈز پتہ نہیں کیا کیا چیز جو انسان کے جسم میں ہے وہ خوراک کی وجہ سے وہ بنتی ہے. تو یہ وہ پورے سائیکل ہے جس کو آخر میں پھر اگر وہی آیت کا مطالعہ ایک دفعہ اگر کریں 695 کا کہ وہ کون عمل میں لا رہا ہے. ایک سو 72 صفحہ ہاں جی 172 آیت نمبر 95 95 شیخ صاحب لے لیں پر ان اللہ فالق الحب من نوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا توفقون. بے شک دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اللہ کا قانون کے ذریعے ہی یہ چیز باہر لاتا ہے. اللہ اپنے قانون سے ان کو باہر لاتا ہے اور اسی قانون کے مطابق بے جان مادہ سے جاندار نکلتا ہے اور جاندار سے بے جان نکلتا ہے یا جاندار مادہ بے جان مادہ میں بدلتا ہے. اور یہی تو اللہ ہے. پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو. یعنی یہ آپ جو اپنے سائیکل آپ نے دیکھا نا یہ موت و حیات کا جو سائیکل ہے یعنی زندہ چیزیں وہ مردہ چیزوں میں بدل جاتی ہیں مردہ چیزیں دوبارہ سے زندہ چیزوں میں بدل جاتی ہیں مرحلے بنے یعنی بے جان چیزیں دوبارہ سے زندہ چیزوں میں واپس آ جاتے ہیں. یہ سائیکلس ہیں سائیکل اور یہ وہ سائیکلز ہیں جو اللہ نے اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین میں کنٹینیوسلی اور زمین کیا پوری کائنات کے اندر ہی یہ جو سائیکلز کی وجہ سے ہی یہ سلسلہ زندگی اور موت و حیات کا سلسلہ جاری ہے. کیمیکل سرکل اس کو کہہ رہے ہیں آپ. کیمیکل سائیکل جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ ہواؤں کا ایک سائیکل ہے پانی کا ایک سائیکل ہے بایوسفیئر ہے اپنا جو آپ کا جسے آپ لیتھوسفیئر کہتے ہیں یہ سارا. تو یہ سائیکلز اللہ نے صرف اس لیے بنائے ہیں تاکہ زمین کے اوپر زندگی کو سسٹین کیا جائے ہم انسانوں کے لیے. تو جزاک اللہ جی بس آج اتنا ہی اینڈلیس پروسیس چلتا رہے گا.